أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ حاضرین مجلس نکاح، معزز مہمان کرام، آج ہم لوگ یہاں موہن کولہ میں جس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ مقصد بہت ہی نیک اور بہت ہی مبارک ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت رہی۔ میرے مطالعے کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کے بیوی بچے رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے بڑا مبارک موقع ہے اور بہت مبارک کام ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہم لوگ اگر نہیں جانتے تو یہ جان لیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی آیت جو تلاوت کی گئی ہے ابھی، اسی میں بیان کیا ہے کہ تمہارے نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے نفس سے، ایک پچھلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور اس طرح سے یہ پہلا رشتہ ہے روئے زمین پر۔ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، یاد رکھو، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ بہت مبارک رشتہ ہے، اس رشتے کی ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے۔ وقت بہت کم ہے، موسم بہت گرم ہے، اس لیے میں 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بس یہ جان لیں کہ یہ بڑا مبارک کام ہے، اس مبارک کام کے لیے سب لوگ لگے رہے، یہ سب کی سنت ہے۔ اور مقصد نکاح کا دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے نکاح کا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اعراض کرے، روگردانی کرے میری سنت سے تو میرے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبتل سے، رہبانیت سے، نکاح سے بیزار ہونے سے اس قدر شدید منع کرتے تھے، کیونکہ رہبانیت نہیں ہے، سادھو بن کر کے آپ اسلام میں نہیں رہ سکتے۔ یہ چیز یہ گوارا نہیں کرتا اسلام۔ آپ جو ہے معاشرے میں رہیں، بال بچے والے رہیں اور اس طرح سے زندگی کاٹیں۔ ایک جنگل میں چلے گئے، سادھو بن گئے، یہی تبتل ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روایت میں حضرت انس کے، تزودوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میری امت کے لوگوں شادیاں کرو تو دیکھو زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے کرو، ان کا خاندان دیکھ لو، زیادہ محبت کرنے والیاں جو ہوں ان سے شادی کرو۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے شوہر سے، نہیں، حدیث کی شرح میں پڑھ رہا تھا تو اس میں شارحین نے لکھا کہ اپنے شوہر سے وہ زیادہ محبت کرنے والی ہو اور اپنے شوہر کے گھر والوں سے بھی، یعنی پورے خاندان کو، پورے گھر کو سمیٹ لے محبت سے، نہلا دے اپنی محبت سے، ایسی بچیوں کا انتخاب کرو۔ تو تزود الودود محبت کرنے والیوں سے، والولود اور سب سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والیوں سے، ان کا خاندان دیکھ لو، اس کی ماں کو دیکھ لو کہ جن کے یہاں زیادہ بچہ پیدا ہوتے ہوں ان عورتوں سے شادیاں کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ کی جو ہے امت آئے گی قیامت کے دن، موسیٰ کی امت، تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، میری امت ہے، تو کہیں گے نہیں یہ فلاں کی امت ہے۔ لیکن جب ایک سیلاب امٹے گا ایک بھیڑ کا، تب کہا جائے گا کہ آپ کی امت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انی، تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والیوں سے شادی کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن اور انبیاء پر فخر محسوس کروں گا تمہاری کثرت کی وجہ سے۔ قیامت کا دن ہوگا اور جب میری امت کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی تو اور انبیاء پر میں فخر محسوس کروں گا۔ تو یہ اللہ کا، تو مقصد کیا دوسرا سمجھ میں آیا کہ افزائش نسل بھی ہے، افزائش نسل، ایسے نہ شادی کر کے اور دنیا بھر کی ترکیب آج کے زمانے میں لوگ کرتے ہیں، دوائیں کھا لیتے ہیں یا اور بہت ساری چیزیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، روزی کے ڈر سے کوئی دوسرا اپائے اپنائے نہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر محسوس کروں گا قیامت کے دن۔ تو دوسرا مقصد یہ سمجھ میں آیا کہ افزائش نسل ہے نکاح کا دوسرا مقصد۔ اور تیسرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی حدیث بخاری مسلم کی پڑھی گئی کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم شادیاں کرو۔ ہاں، اس لیے کہ شادی جب کرو گے تو فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نگاہ کو نیچی کر دینے والی چیز ہے نکاح، شادی، اور تمہیں پاک دامن بنا دے گی، تمہارے فرج، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے شادی۔ تو تیسرا مقصد کیا سمجھ میں آیا کہ پاک دامنی، اللہ کے نبی کی سنت ادا ہوگی، پاک دامنی حاصل ہوگی، اور جو ہے افزائش نسل، یہ مقاصد ہیں نکاح کے۔ ان مقاصد کو ہم لوگ اپنے سامنے رکھیں، اسی تناظر میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے کچھ اصول بتلایا شادی کے کہ ایسر النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، جو اعظم النکاح برکتاً، سب سے بڑی شادی وہ ہے برکت کے اعتبار سے۔ اپنی شادیوں کو ہم لوگ بڑی بنائیں برکت کے حساب سے، جب وہ خرچے کے حساب سے کم ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں سمدھی پڑھے لکھے ہیں، ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین ہیں، ماشاءاللہ اس طرح کے رشتے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری بہن بیٹیوں کا رشتہ لے کر کے کوئی آئے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تو جب اس کے دین سے اور اخلاق سے راضی ہو جاؤ تو شادی کر دو، پیغام لے کر کے آئیں جب بہن بیٹیوں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو زمین پہ فساد ہو جائے گا، زمین میں اتنی برائی ہو جائے گی پھر کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، چاہ کر بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار اور اخلاق والوں سے شادیاں کرو، ایسے گھرانے جڑے دیندار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ شادیاں کرتے ہیں آج۔ لوگوں کا معیار یہ ہے کہ مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے خوبصورتی ہوتی ہے کسی کا معیار،
اور کسی کا حسب نسب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے صحابہ، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار لڑکیوں کا انتخاب کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں کہا کہ فاظفر بذات الدین، دین کے ساتھ اگر تین چیزیں اور حسب و نسب، مال اور خوبصورتی ہو تو نور علی نور ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایسے بھٹکتے بھٹکتے جا کر کے کہیں کسی کے ہاں شادیاں مت کر لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم خضرات دمن، کہا کہ بچو گھور کے پودے سے۔ صحابہ نے کہا وما ہوا خضرات دمن یا رسول اللہ، گھور کا پودا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء، وہ خوبصورت لڑکی جس کی جو ہے تربیت اور جس کی جو ہے جس کا پالن پوشن کسی برے گھر میں ہوا ہو، وہ لوگ دیندار نہ ہوں، دین کو جانتے نہ ہوں، فٹیچر قسم کے لوگ ہوں، نئے نئے مالدار ہوئے ہوں، نہ تہذیب سے، نہ تمدن سے، نہ دین سے، نہ اخلاق سے کوئی رشتہ نہ ہو، ویسی بچیاں گھور کے پودے کے مانند ہوتی ہیں کہ گھور پہ جو پودا اگتا ہے وہ بہت زیادہ توانا ہوتا ہے، بڑا ہرا بھرا ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا کہ برے لوگوں کے گھروں میں اپنے بچوں کی شادیاں مت کرو، نہیں تو نسل خراب ہو جائے گی۔ ایک لڑکی جب صحیح ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ بچی جو ہمارے مہمان آئے ہیں ان کے گھروں میں جو جائے گی، یہ بچی یہ عالمہ ہے، یہ فاضلہ ہے ماشاء اللہ۔ اور جب ایک لڑکی پڑھتی ہے تو پورا خاندان، پورے گھر کی تربیت کرتی ہے، گھر کی تربیت کرتی ہے، ان کو دیندار بناتی ہے، اپنے بچوں کو اور نسل کو دیندار بنا کر کے انہیں جو ہے دین کے خدمت کے لیے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی، ملک اور قوم کے لیے صالح بناتی ہے، نیک بناتی ہے اور کارگر بناتی ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ اصول دیے ہمیں کہ شادیاں ہم کریں تو سادگی کے ساتھ کریں، دیندار لڑکیوں سے کریں، اور پھر جو مقصد تھا نکاح کا وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ ہم لوگ اب جب رشتہ لگ جائے تو اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، یقین پیدا کریں۔ سب سے بڑا جو ہے ہمارے یہاں جس چیز کی کمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یقین کا فقدان ہوتا ہے۔ یقین پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 آیتوں کو پڑھا اس موقع پر، اللہ کے تقوی کا تینوں آیتوں میں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیوں کہا؟ کہ یہ رشتہ نیا نیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، نئے جڑتے ہیں، دور دور لوگ رہتے ہیں، بدگمانیاں نہ ہوں، بدگمانیاں نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے راستہ طے کرو آہستہ آہستہ۔ کسی کے نیا رشتہ ہے، کوئی آ کر کے کان بھر دے، اور چغل خور لوگ آ کر کے، اس طرح کے لوگ سماج میں اور ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے کاٹ دیا جائے، لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ ایسے لوگ جب آئیں تو ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ نے اسی لیے تینوں آیتوں میں کہیں نکاح کا ذکر ہے نہیں ہے، لیکن بہت بڑا مقصد ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ نیا رشتہ ہے، کسی بدگمانی میں نہ آئیں، بدظنی سے جو ہے 2-4 نہ ہوں، اور کوئی ایسے لوگ آئیں جھوٹے لوگ تو ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، یقین کے ساتھ یہ رشتہ ہم شروع کریں۔ اور جو رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ وطن ہی مضبوط رشتہ جو ہے لڑکی کے ساتھ نوشہ رکھے دلہا، اور وطن ہی مضبوط رشتہ اپنے گھر والوں سے کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو، اسے بھی تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تقوی کا حکم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ڈرے وہ لڑکا بھی کہ کہیں سسرال والوں کی طرف پوری طرح سے مائل نہ ہو، اور اپنے ان والدین کو، اپنے گھر والوں کو جنہوں نے خون دیا ہے اس کی تربیت میں اور اس پہ آنچ نہیں آنے دیا، انہیں نہ بھول جائے۔
تو دونوں رشتوں میں توازن برقرار رکھے۔ یہ آج کا پیغام تھا کچھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اس رشتے میں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر ایک بار میں اپنے مہمانوں کو اس مبارک موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔